اللہ رب العزت نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے اور نیکوکاروں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے جو بندے خیر کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالی انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، انہیں برباد نہیں ہونے دیتا، بلکہ ان کی نگہداشت فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہوا یتولی الصالحین، یعنی وہ اپنے نیک بندوں کی نگہبانی فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ حاضرین، آج میں آپ کو ایک بڑھیا کا واقعہ سناؤں۔ ایک بادشاہ کے محل کے پاس ایک بڑھیا نے اپنی کٹیا بنا رکھی تھی، جہاں وہ گزرے اوقات کر رہی تھی۔ بادشاہ جب اپنے محل سے نکلتا تو اس کی نگاہ کٹیا پر پڑتی، اس بڑھیا کے مکان پر پڑتی تو اسے بڑا خراب لگتا کہ اس نے تو میرے محل کا شو ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اس نے میرے محل کی خوبصورتی کو فنا کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ وہ اس فکر میں رہتا کہ کیسے اس بڑھیا کے اس گھر کو، اس بڑھیا کے اس مکان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بادشاہ کو موقع مل گیا، وہ بڑھیا اپنے کسی آشنا کی دعوت پر اس سے ملنے کے لیے چلی گئی، اور پھر حالات کچھ اس طرح بنے کہ وہ کئی دنوں تک واپس نہ آ سکی۔ غرضے کی مہینہ گزر گیا، اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ ادھر بادشاہ کے حواریوں کو موقع مل گیا، ان لوگوں نے بادشاہ کو خبر کیا کہ اس وقت کوئی چیخنے چلانے والا ہے نہیں، مکان بالکل خالی ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو بڑھیا کی کٹیا کو وہاں سے ہٹا کر کے اپنے محل کی توسیع کر سکتے ہیں اور اپنے محل کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ حاضرین، آج ہم لوگوں کی سوچ بڑی نگیٹو ہو گئی ہے۔ اگر اس بادشاہ کو یہ احساس ہوا کہ اس بڑھیا کی اس کٹیا اور مکان کی وجہ سے میرے محل کا شو بگڑ رہا ہے، میرے گھر کی خوبصورتی جا رہی ہے، تو اس نے پازیٹیو سوچ کیوں نہیں رکھی؟ اس نے اس کے مکان کو وہاں سے ہٹانے کی کیوں ٹھانی؟ اس کی کٹیا کو وہاں سے پھینکنے کی کوشش کیوں کی؟ اس بڑھیا کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیوں کی؟ اسے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس بڑھیا کا مکان اچھا بنا دیا جائے، خوبصورت بنا دیا جائے؟ بادشاہ تھا، وہ اس لائق تھا، کوئی نادواں مسکین تو تھا نہیں، بادشاہ تھا، اس کے پاس دولت تھی، وہ مالدار تھا، اگر چاہتا تو اس بڑھیا کے کٹیا کو خوبصورت مکان کی شکل میں تیار کر دیتا۔ لیکن آج ہماری سوچ نگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں ہے۔ ہمیشہ ہم ایک دوسرے کو برباد کرنے کی تو سوچتے ہیں، لیکن آباد کرنے کی فکر ہمارے یہاں کبھی پیدا نہیں ہو پاتی۔ غرضے کی اس بادشاہ کے حواریوں نے بڑھیا کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کا تالا کھولا، گھر میں تو بہت زیادہ سامان تھا نہیں، جلدی سے خالی کیا اور اس کٹیا کو زمین دوز کر دیا، اس کٹیا کو زمین بوس کر دیا، گرا کر کے زمین پر کر دیا، اور پھر زمین ہموار کی، محل کی توسیع ہو گئی، وہاں کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جب مہینے کے بعد وہ بڑھیا اپنے مکان کی طرف پلٹی تو وہاں کچھ سمجھ میں اسے آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ میری کٹیا کہاں ہے، میرا مکان کہاں تھا، یہاں تو کچھ ظاہری اسباب دکھتے ہی نہیں، کوئی علامت نہیں دکھتی، کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا۔ تو بڑھیا نے کسی سے پوچھا کہ میرا یہاں جو مکان تھا وہ مکان کہاں چلا گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی عدمی موجودگی میں بادشاہ کی فوج نے
بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے مکان کو زمین دوز کر دیا اور پھر زمین کو ہموار کر کے بادشاہ نے اپنے محل کی توسیع کر لی، اپنے محل کی خوبصورتی میں اضافہ کر لیا۔ اس بڑھیا نے بادشاہ سے ملنے کی ٹھانی کہ میں اس سے ملاقات کروں گی اور ملاقات کرنے کے بعد اپنا درد اس سے بیان کروں گی۔ لیکن بہت بڑا المیہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم میں جو دولت مند لوگ ہیں، جو اہل ثروت ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ کسی کمزور کی کمزوری نہیں سمجھتے، وہ کسی مجبور کی مجبوری نہیں سمجھتے، وہ کسی مسکین کی مسکینی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بادشاہ نے بھی یہی کیا۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ بڑھیا کوشش کر کے بادشاہ کے پاس تک پہنچی اور اپنا درد اسے سنایا تو بادشاہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور یہ کہتے ہوئے اسے ٹالنے کی کوشش کی کہ آپ یہاں موجود نہیں تھیں، اس لیے آپ کا مکان گرا دیا گیا۔ یہ سننا تھا کہ درد سے اس بڑھیا نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، عرض کیا بار الہا میرے پروردگار، میں نہیں تھی تو کہاں تھا؟ میں نہیں تھی تو موجود تھا، کیسے میرا مکان گرا دیا گیا؟ بڑھیا نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کے بارگاہ مولا میں جب اپنا عریضہ پیش کیا ہے، ابھی دیر بھی نہیں ہوئی، ادھر زبان سے اس کی بات نکلی، ادھر بادشاہ کا محل زمین دوز ہو گیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں چاہیے کہ نیکی کا راستہ اختیار کریں، برائی کے راستے پر نہ جائیں، اس لیے کہ نیکی کی راہ پر چلنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا، کبھی انہیں برباد نہیں ہونے دیتا، بلکہ ان کی صیانت فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن جو لوگ برائی کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ دنیا میں ہلاک و برباد کر دیے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ برباد ہی ہوں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔